کا دے دو میری جھولی بھر دو اس تصور سے گدائی پہ ہوں میں تو نازار اس تصور سے گدائی پہ ہوں میں تو نازار تم تو مائل کرم ہو میری جھولی بھر دو میرے مولا تم تو مائل بکرم ہو میری جھولی بھر دو میں تو سائل کرم میری جھولی بھر دو یاد آقا میں گزر جائے میری عمر تمام یاد آقا میں گزر جائے میری عمر دیوانہ بنو میری جھولی بھر دو میرے مولا ایسا دیوانہ بنا دو میری جھولی بھر دو میرے مولا میرا ایمان سلامت رکھنا میرے مولا میرا ایمان سلامت رکھنا میرا مدفن بھی باقی ہو میری جھولی بھر دو میرا مدفن بھی باقی ہو میری جھولی بھر دو میں تو سائل ہوں کرم کا میری جھولی بھر دو اور گنبد سر سے جو دیکھا تمہارا ہے کرم گنبد سر سے جو دیکھا یہ تمہارا ہے کرم رخ انور بھی دکھا دو میری جھولی بھر دو رخ انور بھی دکھا دو میری جھولی بھر دو میں تو سائل ہوں کرم کا میری جھولی بھر دو دریا دس پہ ندامت سے ہے حاضر شاکر دریا دس پہ ندامت سے ہے حاضر شاکر ان ویران کو بسا دو میری جھولی بھر دو دل ویران کو بسا دو میری جھولی بھر دو میں تو سائل ہوں کرم کا میری جھولی بھر دو صدقہ شیخ کا دے دو میری جھولی بھر دو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انفارمیشن آپ کو دینی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ ادارہ شریعہ بھروچ میں، جس کا صدر مقام دارالعلوم برکات خواجہ، پچھلے 5 سالوں سے گجرات کی سرزمین پر دین و سنیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آج 31ویں سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر وہاں سے ایک نئے کام کا آغاز کیا گیا، وہ یہ کہ ادارہ شریعہ کے صدر مفتی اور قاضی بھروچ مفتی صابر صاحب کے فتاوی جات PDF فارمیٹ میں آپ تک نوری تربیتی سینٹر SDI مرکز جمبوسر پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان فتووں سے آپ خود بھی استفادہ کریں اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیں۔ یہ اعلان مولانا محمد ظہیر مصباحی صاحب نوری تربیتی سینٹر مرکز سنی دعوت اسلامی جمبوسر سے جاری کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اس PDF کو حاصل کریں اور ان فتووں سے آپ استفادہ کریں۔ اور مکتبہ طیبہ پر ابھی کیلنڈر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو ضرور کیلنڈر لینا ہے۔ مکتبہ طیبہ پر ہندی میں، انگلش میں اور اردو میں کتابیں موجود ہیں، وہ بھی لینی ہے۔ ہمارا جو مکتب ہے SDI امید کا، اس پر جا کے رجسٹریشن آپ کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی عمر کے ہوں، جا کے رجسٹر کیجئے۔ اسلامیات کے مکتب پہ جا کے مکاتب کیسے قائم کرنا، اس کا رجسٹریشن، اس کا فارمیٹ آپ کو سمجھنا ہے۔ PRO کے آفس میں جا کے اگر آپ کو کہیں SDI کا کام سٹارٹ کرنا ہو تو اس کا آپ کو طریقہ کار کیا ہوگا، وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ہیرا انگلش اسکول کے مکتب پر جا کر، اسٹال پر جا کر آپ کو وہاں کے ایڈمیشن کے پروسیس اور ہاسٹل کے ایڈمیشن کے پروسیس کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ یہ بار بار مجھے اعلان کرنا ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا رسپانس جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ آپ یہاں اجتماع میں مصروف ہیں، بعد میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن جائیے گا ضرور۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ سب بیدار ہیں؟ بڑے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمتن گوش ہو جائیں۔ اب الحمدللہ عالم دین حضرت مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب کو آپ کو سماعت کرنا تشریف لاتے ہیں۔ مفتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما، لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے 31ویں سالانہ روح پرور سنی اجتماع میں وادی نور آزاد میدان میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو دور دراز علاقوں سے خالص اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل سننے اور احکام الہیہ اور ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے اور اس پر عمل کرنے کے عہد کے ساتھ یہاں پر حاضر آئے. عزیزان محترم، آج کا میرا جو عنوان ہے، جو مجھے موضوع دیا گیا، اسلام میں حدیث کی اہمیت. ابھی کچھ دیر پہلے سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ استاد الکریم حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد العالی کی زبان فیض ترجمان سے ختم بخاری شریف کا جو منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا، حضرت نے اسی درس حدیث میں حدیث پاک پر بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، جو کہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث تھی. وقت بہت کم ہے، 15 سے 20 منٹ کے اس وقفے میں حدیث پاک کی اہمیت ہمارے مذہب اسلام میں کیا ہے، میں قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، سب کو اس بات پر یقین کامل ہے کہ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین بالکل حق اور صحیح ہے، جو کہ محتاج تعارف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو کہ قرآن مقدس میں ہماری زندگی کے ہر موڑ کے لیے، ہماری زندگی کی تمام ضروریات کے لیے موجود ہیں، اور یہی قرآن مقدس ہمارے لیے دنیا میں بھی ہادی اور رہنما ہے، اور آخرت کی منزلیں جس کے ذریعے بالکل آسان ہیں. حضرات محترم، قرآن مقدس یہ اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام ہے جس کے جیسا کوئی کلام نہیں، جس کے جیسی کوئی کتاب نہیں، اور اس کے کمالات اور اس کی خوبیاں بے حد اور بے انتہا ہیں. قرآن کا نہ کل کوئی جواب تھا، نہ آج کوئی جواب ہے. قرآن مقدس اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جب اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قوم کے سامنے پیش فرمایا اور جب اس کی حقانیت کا اظہار فرمایا، تو کچھ لوگوں کو پہلے تو شک ہو رہا تھا یہ کلام اللہ ہے یا نہیں، لیکن جب کلام اللہ ہی کے ذریعے ان کے سامنے چیلنج کیا گیا تو پھر اس کا وہ جواب نہ دے سکے اور چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس سرہ یوں عرض کرتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. قرآن مقدس اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جو ہمارے لیے ہادی ہے، رہنما ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान उस राह की हिदायत देता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। सबसे सीधी राह कुरान हमें बताता है। हज़रात मोहतरम, कुरान करीम मुकम्मल मंबाए हिदायत भी है और सारे उलूम व हिकम का मंबा और सरचश्मा है। अब ज़रूरत इस बात की पेश आई कि कुरान करीम में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम बंदों के लिए आए, उन अहकाम को समझने के लिए, उन अहकाम की तौज़ीह और तशरीह के लिए अल्लाह तबारक व इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर जहां अपनी इताअत का हुक्म फरमाया, वहीं पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म फरमाया। अभी मैंने खुतबा मसनूना में जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और इताअत करो, फरमाबरदारी करो अल्लाह की और रसूल की, तुम पर रहम किया जाएगा। हजरात मोहतरम, पूरे कुरान मुकद्दस के अंदर ये अतीउल्लाह के मुताल्लिक, ये अतीउल्लाह इन अल्फाज के साथ गालिबन 16 मकामात पर अल्लाह तबारक तआला का फरमान मौजूद है। जैसे कहीं पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और तुम में जो हुक्म वाले हैं उनकी इताअत करो। उन अहकाम को समझने के लिए हमारे लिए बेहद लाजिम और जरूरी है कि हम इताअत रसूल करें। अजीजान मोहतरम, अब आइए आमदन बसर मतलब अगर यकीन के साथ देखा जाए और हकीकत भी निगाह के साथ देखा जाए तो इताअत रसूल ही की सूरत में अल्लाह की इताअत होती है। अगर इताअत रसूल ही की कर ली जाए तो अल्लाह के अहकाम की इताअत हो जाती है। और कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए इरशाद फरमाया, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत की। यानी इताअत रसूल ही अल्लाह की इताअत है। जो अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल पैरा हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाए, गोया वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, अल्लाह के अहकाम की पैरवी कर रहा है, अल्लाह तबारक तआला के अहकाम पर अमल पैरा है। अजीजान मोहतरम, और आगे बढ़े, कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ये भी इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हयात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल अमाल, ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। जब अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को हमारे लिए नमूना करार दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लेना ही ये असल में इताअत इलाही है। अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होने के लिए सबसे बेहतर और जरूरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हयात तय्यबा को अपनाया जाए। अजीजान मोहतरम, ज्यादा तफसील में न जाते हुए ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर इताअत रसूल की तरफ हम आते हैं
رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی کوشش ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حدیث پاک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ بغیر حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نہ ہم حضور کی حیات طیبہ کو سمجھ پائیں گے، نہ احکام الہیہ کو سمجھ پائیں گے۔ یہاں پر رک کر کے یہ بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اطاعت رسول کے لیے جب حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم بے حد ضروری ہے، تو جن لوگوں نے احادیث کریمہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا اور صرف قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، یقیناً وہ گمراہ ہیں، وہ بددین ہیں، بد مذہب ہیں، بلکہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتے نظر آتے ہیں۔ لہذا یہاں پر ماننا پڑے گا کہ اگر آپ قرآن کو حق مانتے ہیں تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق ماننا پڑے گا۔ اسلام کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم حیثیت یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ ہی مکمل طور پر توضیح و تشریح احکام الہیہ ہے، یعنی اللہ کے احکام، اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مکمل احکام کی اطاعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہماری نگاہوں کے سامنے حدیث مصطفیٰ موجود ہو، حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے سامنے موجود ہو۔ حضرات محترم، علم حدیث ایک مستقل علم ہے، علم حدیث ایک بہت ہی تفصیلی علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے صدیاں گزر جاتی ہیں، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، تب جا کر کے علم حدیث پر کسی کو گہری نظر حاصل ہوتی ہے۔ آج اگر علم حدیث پر گفتگو کے لیے وقت دیکھا جائے تو کافی وقت ناکافی ہو جاتا ہے۔ آج اس مختصر وقت میں حدیث پاک کی حیثیت کے متعلق میں چند باتیں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آج اگر جب بھی ہم مسلمانوں کے درمیان حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان جو واقعی دیندار ہوگا، دینی مزاج رکھتا ہوگا، اس کا ذہن سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ہی جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کی تعریف یہی کی گئی ہے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو کلمات نکلے اسے حدیث پاک کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کا مفہوم، حدیث کا معنی، اور آگے بڑھ کر محدثین اکرام نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، آپ کی زندگی پاک سے جو عمل ظاہر ہو رہا ہے، جس کو آپ نے کیا ہے، وہ بھی حدیث پاک ہے۔ اور تیسرا مرحلہ آتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، اس پر اپنی رضا کا اظہار فرمایا، وہ بھی حدیث پاک ہے۔ اس لیے حدیث کی تشریح میں، حدیث کا معنی بیان کرنے میں محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں، قول و فعل و تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہا گیا، یعنی اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور محدثین اکرام نے حدیث کا لفظ، حدیث کی اصطلاح میں صحابی کے قول و فعل و تقریر کو بھی حدیث فرمایا۔ یہ حدیث جب لفظ بولا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے عمل کیا، اس کی آپ نے اجازت دی اور اس پر آپ نے رضا کا اظہار فرمایا، یا صحابی کا قول و فعل اور ان کی تقریر، یعنی جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اس پر آپ نے اظہار رضا فرمایا، اس کو بھی حدیث کی منزل میں رکھا، اسے بھی حدیث کہا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ حدیث کی ایک مختصر تشریح ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ حدیث مصطفیٰ جب کہا جاتا ہے، اور اس کو مکمل اور قید کے ساتھ جب کہا جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا حدیث قولی، یا حدیث فعلی، یا حدیث مرفوع جب کہا جاتا ہے، تو جو کہ منسوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ عزیزان محترم، ان میں سب سے عظیم درجہ قولی حدیث کا ہوتا ہے، یعنی زبان مصطفیٰ سے جو کلمات جاری ہوئے اسے حدیث پاک کہا گیا۔ اب حدیث پاک کی ایک اور عظیم حیثیت آپ سمجھیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہوئے اسے حدیث کہا جا رہا ہے، یعنی وہ بھی مکمل شرع ہے، شریعت مصطفیٰ ہے،
اور وہ بھی اطاعت رسول اور اطاعت الہیہ کے لیے عظیم ذریعہ ہے۔ اب حدیث پاک کس کی زبان سے نکلا؟ کس کی زبان سے نکلی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی۔ اب آپ دیکھیے، ذرا اور گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں تو اللہ کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ سے، اور حضور کا جو فرمان نکلا ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ سے۔ ایک ہی مبدا ہے، ایک ہی منبع ہے جس سے کلام اللہ بھی جاری ہو رہا ہے اور کلام الرسول بھی جاری ہے۔ اب یہاں سے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم معیار کی ضرورت ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے اللہ کا کلام بھی جاری ہوا، اس لیے کہ جس کو ہم قرآن کہہ رہے ہیں، جس کو ہم کلام اللہ کہہ رہے ہیں، جس کو کلام الہی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم اللہ کا مقدس کلام کہہ رہے ہیں، قرآن عظیم کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر کے سناتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر کے اپنے صحابہ کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تھے۔ یہ قرآن ہمیں بتا دیا اور ہمیں یہ فرمایا کہ جو جبریل نے مجھے آ کر کے سنایا، جو میں نے تمہیں پڑھ کر کے بتایا، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تشریح، اسی کلام اللہ کی تشریح اور توضیح اپنی زبان مبارک سے جو فرمائی ہے اور اس کو آپ نے الگ کرنے کا حکم دیا، اسی کو ہم حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یوں دیکھا جائے تو ایک ہی زبان مبارک سے کلام اللہ بھی جاری ہے، اسی زبان مبارک سے کلام رسول بھی جاری ہے۔ یوں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ حدیث مصطفیٰ کی بھی حیثیت تقریباً وہی ہے جو کلام اللہ کی ہے، لیکن فرق یہ رکھا گیا کہ وہ اس کو وحی مطلوع کہا گیا اور اس کو وحی غیر مطلوع کہا گیا۔ یعنی اللہ کا جو کلام حضرت جبریل امین کے واسطے سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے براہ راست آپ تک جو پہنچایا اس کو وحی مطلوع کہا گیا، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی پاک کی جو توضیح و تشریح فرمائی، اس کے درمیان فرق رکھنے کے لیے کلام الرسول کو، حدیث مصطفیٰ کو وحی غیر مطلوع کہا گیا۔ یعنی دونوں پر وحی کا اطلاق ہو رہا ہے۔ لفظ وحی کا اطلاق کلام اللہ پر بھی ہو رہا ہے، کلام الرسول پر بھی ہو رہا ہے، مگر فرق یہ رکھا گیا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ وحی مطلوع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہی غیر مطلوع ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ ہمیں یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ عظیم زبان ہے کہ اگر اس زبان مبارک کی توضیح اور تشریح کی جائے اور اس زبان مبارک کی طرف توجہ کی جائے تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے جو شعر پیش فرمایا ہے، وہ دہن فارسی لفظ ہے، دہن کا مطلب منہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، جس کی ہر بات وحی خدا۔ اگر یوں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت ایک بڑے عظیم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ دہن یعنی وہ منہ مبارک جس سے کلام اللہ بھی جاری ہو رہا ہے اور کلام الرسول بھی جاری ہو رہا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں تو اسی لیے عرض کر رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھی پیش کر رہے ہیں، دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، وہ حضور کا دہن مبارک، جہاں سے بات نکل رہی ہے، جہاں سے کلام نکل رہا ہے، وحی الہی بھی آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، اور آپ کا کلام جو قرآن عظیم کی توضیح و تشریح میں ہے وہ بھی آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے شعر میں آپ نے یوں عرض کیا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب اسلام میں وحی کی حیثیت رکھتی ہے، وحی کی حیثیت ہے۔ یعنی وحی جو اللہ کی طرف سے کلام جاری ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوا، چاہے وہ فرشتے کے واسطے سے ہو یا بلا واسطہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوا اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو اس وحی کی تشریح جب کی جاتی ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ وحی تو اللہ کا کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبریل کے واسطے سے یا بلا واسطہ جو اللہ کا کلام آیا وہ بھی وحی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہوئے، چاہے وہ قرآن کریم کی تشریح میں یا آیات کریمہ کی توضیح میں یا شریعت مطہرہ کے احکام کی وضاحت میں جو کلام جاری ہوا وہ بھی وحی ہے، مگر فرق رکھنے کے لیے کہا گیا وہ وحی مطلوع ہے یا وحی غیر مطلوع. اب ایک دوسری حیثیت دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وحی الہی کی صورت میں، ان احکام کو سمجھنے کے لیے، عملی نمونہ کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں، نماز کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. یہ آپ نے بارہا قرآن کریم کے ذریعے علماء اکرام کے بیانات میں سنا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو. حضرات محترم، نماز کی بات آتی ہے تو یہاں پر ایک فکر یہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز بہت ہی اہم عظیم عبادت ہے، لہذا نماز کی پابندی ہمیشہ رکھیں. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے. بلا عذر شرعی جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہے اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لفظ صلاۃ کا ایک معنی جو ویسے تو اس کے اور کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کے اندر لفظ صلاۃ آتا ہے، خاص طور پر اقیم الصلاۃ، تو وہاں پر نماز ہی کا معنی لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ اگر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر نماز کے بارے میں غور کرنا چاہیں، اللہ کا حکم تو آ گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اب ہم نماز قائم کیسے کریں؟ نماز قائم کیسے کریں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتا ہے. قرآن کریم کے اندر صراحتاً اس کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے کہ نماز کے لیے آپ کو پہلے وضو کرنا ہوگا، پہلے طہارت حاصل کرنا ہوگا، نجاستوں سے پاک ہونا ہوگا. اس کا کہیں آپ کو اس کا مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے. ہاں البتہ وضو کا ذکر آپ کو قرآن کریم کی ان آیات میں ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہاں پر تو وضو کا وہ بھی فرائض کا ذکر آ رہا ہے، لیکن نماز کے طریقے کی جہاں بات آتی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، نماز میں قیام کیسے ہو، قیام کے اندر کیا پڑھا جائے، رکوع کیسے ہو، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدہ کیسے ہو، سجدے میں کیا پڑھا جائے، پھر قاعدہ کیسے ہو، یہ مکمل طریقہ آپ کو اگر ملتا ہے تو حدیث مصطفیٰ سے ملتا ہے. بتائے چلا کہ نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ کا حکم تو ہے، لیکن طریقہ اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ کلام مصطفیٰ سے ملتا ہے، حدیث مصطفیٰ سے ملتا ہے. عالم تو یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کیسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، قیام بھی آپ نے کیا، قرات بھی آپ نے کیا، رکوع بھی آپ نے کیا، سجدہ بھی آپ نے کیا، قاعدہ بھی کیا، نماز مکمل ہو رہی ہے، لیکن نماز کامل نماز کیسے ہوگی، نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہوگی، یہ بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس کو حدیث جبریل کہا گیا. صحیح بخاری شریف میں وہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا وہ مختصر حصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، نماز بالکل اس حالت میں پڑھا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کی عبادت پر کہ گویا